السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 16 اور پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبما سبق من التحقیق ظہر انه لا يختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالاسماء لازمة الاضافة مثل ذو وفوق وتحت وقدام وخلف الى غير ذلك، لان معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهومية ملحوظة في حد ذاتها، لازمها تعقل متعلقاتها اجمالا وتبعها من غير حاجة إلى ذكرها، لكن لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات مخصوصة لأنها الغرض من وضعها، لازم ذكرها لفهم هذه الخصوصيات لا لأجل فهم أصل المعنى، فهي دالة على معانيها معتبرة في حد أنفسها لا في غيرها، فهي داخلة في حد الاسم لا في الحرف، ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني عن الحدث، وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل، أخرجه بقوله غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أي غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظه الدال عليه، فهو صفة بعد صفة للمعنى، فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسم وبالصفة الثانية الفعل۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، اب مطلب سمجھتے ہیں۔ آج صاحب شرح جامی بما سبق من التحقیق سے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ پیارے بچوں، صاحب شرح جامی آج کی اس عبارت میں ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض کوئی یہ کر سکتا ہے کہ آپ نے حرف کی تعریف کی تھی، اسم کی تعریف کی تھی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسی ہی پر، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس سے جو بے اعتبار نفس ہی ہو، یعنی مستقل بالمفہومیت ہو، جس کو جس معنی پر دلالت کرنے کے لیے غیر کی ضرورت نہ ہو، جس کو سمجھنے کے لیے دوسرے کو ملانے کی ضرورت نہ ہو، تو وہ ہے اسم۔ اور اگر معنی پر دلالت کرنے کے لیے، معنی کو سمجھنے کے لیے ضم ضمیمہ کی احتیاج ہو جائے تو ہے حرف۔ یہی تو تعریف کی تھی نا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے جناب آپ کی اسم کی تعریف جامع نہ رہی اور حرف کی تعریف معنی نہ رہی، یعنی کچھ اسماء ایسے ہیں جو اسم کی تعریف سے خارج ہو گئے اور وہ حرف کی تعریف میں داخل ہو گئے، حالانکہ وہ اسماء ہیں، حرف کی تعریف میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن حرف کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں تو حرف کی تعریف معنی نہ رہی، اور اسم کی تعریف سے نکل رہے ہیں اسم ہونے کے باوجود تو اسم کی تعریف جامع نہ رہی۔ کیسے اسماء؟ مثال کے طور پر کچھ اسماء ایسے ہیں جو لازم الاضافت ہوتے ہیں، یعنی جن کا استعمال ہر حال میں مضاف الیہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی اضافت کرنا لازم ہے، ضروری ہے، بغیر مضاف الیہ کے وہ اپنا مطلب، ان سے مفہوم، ان کا مطلب ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا ذو ہے، فوق ہے، تحت ہے، قدام ہے، خلف ہے، اس جیسے بہت سارے الفاظ کہ لفظ ذو والا والا آپ کہتے رہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فوق اوپر 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 کرتے رہیں، نہیں کچھ سمجھ میں آئے گا جب تک کہ ان کا مضاف الیہ ذکر نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ اسماء ہیں جن کے ساتھ ان کے مضاف الیہ کو ملانے کی ضرورت ہے، تب ان سے ان کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ضم ضمیمہ کی ضرورت پڑ گئی، اور ضم ضمیمہ کی ضرورت جہاں پر ہو وہ حرف ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے اسماء جو لازمت الاضافت ہیں، یہ سارے اسماء حرف میں داخل ہو جائیں گے
اور اسم کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، لہذا اسم کی تعریف جامع نہ رہے گی اور حرف کی تعریف معنی نہ رہے گی۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ ما قبل میں ہم نے جو تحقیق پیش کی ہے، اسی تحقیق سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تعریف، اسم کی تعریف جامع بھی ہے اور حرف کی تعریف معنی بھی ہے۔ اسم کی تعریف اور حرف کی تعریف میں کوئی خلل جامع اور معنی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ تو پھر یہ اعتراض پڑ رہا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں، فرماتے ہیں کہ اسم، ہم نے ماقبل کی تحقیق میں یہ کہا تھا کہ کچھ جیسے لفظ اضافت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ لفظ اضافت، وہ لفظ ابتدا، اس کا جو معنی ہے وہ ایک معنی کلی ہے، اور من کا جو معنی ہے وہ اس کے جزئیات میں سے ایک جزئی ہے، ایک فرد ہے۔ اور معنی کلی جو ہے لفظ ابتدا کا معنی، وہ مستقل بالمفہومیت ہے، ملحوظ فی حد ذاتہا ہے، اس کے متعلقات کا تعقل یہ اجمالاً تو ہوتا ہے لیکن ان کا ذکر ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو مفہومات کلیہ ہے تو اسم ہے، اور اگر مفہوم کلی نہیں ہے بلکہ اس مفہوم کلی کے جزیات میں سے کوئی جزئی ہے تو وہ حرف ہے۔ اب ہم یہاں پر غور کرتے ہیں، لفظ ذو ہے، فوق ہے، تحت ہے، قدام ہے، جو لازمۃ الاضافت ہے، یہ سب کے سب ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معانی مفہومات کلیہ ہیں، مستقل بالمفہومیت ہیں۔ ان الفاظ کو بول کر ان کا معنی پر دلالت ہوتی ہے، معنی پر دلالت کرنے میں کسی ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ جواب ہو گیا، لیکن اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا اعتراض ہوگا وہ ابھی ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے اس نے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبِمَا سَبَقَ مِنَ التحقیق، ما قبل میں جو تحقیق گزری ہے اس سے ظاہر ہو گیا انہ لا یختل حد الاسم جمعا، کہ اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے مختل نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، ولا حد الحرف منعا، اور نہ ہی حرف کی تعریف معنی ہونے کے اعتبار سے مختل ہوتی ہے۔ کس سے؟ بالاسماء لازمۃ الاضافہ، ان اسماء سے جو کہ لازمۃ الاضافت ہیں، مثلا ذو ہے، فوق ہے، تحت ہے، قدام ہے، خلف ہے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی مختل کیوں نہیں ہوتی ہے حد کی، اسم کی حد اور حرف کی حد؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لأن معانیہا مفہومات کلیہ، کیونکہ یہ ذو، فوق، تحت، قدام جو لازمۃ الاضافت اسماء ہیں، ان کے سب کے معانی مفہومات کلیہ اور مستقل بالمفہومیت ہیں، ملحوظۃ فی حد ذاتہا، سب کے سب اپنی فی حد ذاتہا، بے اعتبار ذاتہا ملحوظ ہیں، مقصود ہیں، قصدن ملحوظ ہیں، قصدن، لزمہا تعقل متعلقاتہا اجمالا و طبعا، ان کے متعلقات کے تعقل جو لازم ہے انہیں، تو ان کا تعقل اجمالا اور طبعا لازم ہے، من غیر حاجت الی ذکرہا، ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن لما جرت العادہ، یہاں سے صاحب شرح جامی اس جواب پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کیا ہو سکتا ہے بچوں؟ اعتراض یہ ہے کہ اسماء لازمۃ الاضافت میں متعلق کا ذکر کرنا تو امور ضروریہ سے ہے، کیونکہ وہ لازمۃ الاضافت ہیں، مضاف الیہ کے بغیر تو ان کا استعمال ہی نہیں ہوتا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ لازمۃ الاضافت اسماء میں جیسے ذو ہے، فوق ہے، ان کے مضاف الیہ کو ذکر کرنا تو امور ضروریہ سے ہے، تو آپ کو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں لیکن لما جرت العادۃ باستعمالها، جواب کا خلاصہ ہے یہ بچوں، جواب کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ جو اسماء لازمۃ الاضافت ہیں یہ اپنے وضع کے اعتبار سے تو مفہومات کلیہ کے لیے موضوع ہیں، مستقل بالمفہومیت ہیں، ان کے متعلق اپنے معانی مستقلہ کے اعتبار سے ان کے متعلقات کا تعقل یہ طبعاً اور اجمالاً ہوتا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی ذکر کی، لیکن جب ان کا استعمال کی عادت جاری ہے اس سلسلے میں کہ یہ الفاظ یہ اسماء جب اپنے مفہومات میں مستعمل ہوتے ہیں تو عادت جاری ہے کہ ان کو ان کے متعلقات مخصوصہ کی جانب مضاف بنا کر ہی استعمال کیا جاتا ہے، یہ عادت جاری ہے۔ یہ عادت جاری ہو کیوں گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متعلقات مخصوصہ کے لیے ہی ان الفاظ کی وضع سے جو غرض ہے وہی متعلقات مخصوصہ مقصود ہوتے ہیں۔ تو متعلقات مقصودہ مقصود ہوتے ہیں، اس لیے متعلقات مخصوصہ کی جانب مضاف بنا کر ان الفاظ کو، ان اسماء کو ان کے مفہومات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عادت جاری ہے، اس لیے ان کے متعلقات مخصوصہ کا ذکر ضروری ہو گیا استعمال کے اعتبار سے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ یہ الفاظ اپنے معانی پر دلالت کرنے میں محتاج ہیں، ان کے نہیں، معانی پر دلالت کرنے میں محتاج نہیں ہے، بلکہ استعمال میں ان کا استعمال کے اس طور سے ہوتا ہے، عادت جاری ہے کہ یہ اپنے مفہومات میں جب مستعمل ہوتے ہیں تو مضاف بن کر ہوتے ہیں۔ تو وہ خصوصیات جو متعلقات مخصوصہ کے ساتھ ان کو جو خصوصیات حاصل ہیں، ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے متعلقات کو ذکر کرنا ضروری ہے، نہ کہ ان کے اصل معانی پر دلالت کرنے کے لیے متعلقات کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ جب آپ کا مفہوم ذہن میں آ گیا بچوں، فرماتے ہیں صاحب شرح جامی لیکن لما جرت العادت باستعمالها، لیکن جب ان اسماء لازمۃ الاضافت کا استعمال ان کے مفہومات میں استعمال کے سلسلے میں ان کے مفہومات میں استعمال کے سلسلے میں عادت جاری ہو گئی اس طور سے کہ وہ مضاف ہوتے ہیں اپنے متعلقات مخصوصہ کی جانب۔ کیوں؟ لأنها الغرض من وضعها، کیونکہ وہی مقصود ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی متعلقات مخصوصہ کی طرف مضاف ہونا ہی، وہی متعلقات مقصودہ ہی مقصود ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ لازم ذکرھا، اس وجہ سے ان کے متعلقات مخصوصہ کا ذکر ضروری ہے، لفہم هذه الخصوصیات، انہی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے، لا لاجل فہم اصل المعنی، اصل معنی کو سمجھنے کے لیے ان کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ فہی دالۃ علی معانیها معتبرۃ فی حد انفسها لا فی غیرها، کیونکہ یہ اسماء لازمۃ الاضافہ یہ ساری کے سارے اسماء اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں، ایسے معانی پر جو معانی معتبر ہوتے ہیں، فی حد انفسها، یعنی معنی مستقلہ بالمفہومیت پر دلالت کرتے ہیں، یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ جو معنی اس کے غیر میں معتبر ہوتے ہیں، بلکہ معنی فی نفسها پر دلالت کرتے ہیں، فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي حَدِّ الْاسْمِ، تو یہ اسماء لازمۃ الاضافہ اسم کی تعریف میں داخل رہیں گے، اسم کی تعریف جامع رہے گی، لا فی الحرف، حرف کی تعریف میں داخل نہیں ہوں گے، لہذا حرف کی تعریف بھی معنی رہے گی۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ الدَّالَّ، صاحب کافیہ نے اسم کی تعریف کی اور کہا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اسم وہ لفظ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسہ ہی پر۔ تو معنی فی نفسہ ہی پر دلالت کرے، یہ قید جب اسم کی تعریف میں لگائی تو حرف کو تو خارج کر دیا، لیکن بچوں معنی فی نفسہ ہی پر دلالت تو فعل بھی کرتا ہے، تو ابھی فعل تو خارج نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ فعل معنی حدسی پر دلالت کرتا ہے، اور معنی حدسی پر جو دلالت ہوتی ہے فعل کی وہ معنی مستقل بالمفہومیت ہی پر ہوتی ہے، تو وہ بھی معنی فی نفسی ہی پر دلالت کرتا ہے اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے، کیونکہ حدس فعل کا ایک معنی تضمنی ہوتا ہے۔ معنی تضمنی کیسے؟ کیونکہ فعل مشتمل ہوتا ہے تین چیزوں پر، ایک معنی حدسی،
دوسرا نسبت الی فاعل ما، اور تیسرا نسبت الی زمان۔ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے فعل، تو ان 3 میں سے ایک جز معنی حدسی ہے، تو معنی حدسی یعنی جزء معنی موضوع لہو کے جز پر اگر دلالت ہوتی ہے تو دلالت تضمنی ہے، تو معنی حدسی جو ہے اس کا معنی متضمن ہے، معنی تضمنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو معنی حدسی پر جو اس کی دلالت ہوتی ہے، یعنی جو اس کا معنی تضمنی ہے، اس پر دلالت فی نفسی ہی ہوتی ہے، مستقل بالمفہومیت ہے اس میں، تو اس معنی کر تو فعل بھی اسم کی تعریف میں داخل ہو گیا۔ ابھی فعل کو خارج کرنے کی ضرورت ہے، جیسے حرف کو خارج کر دیا، اسی لیے صاحب کافیہ نے اس کی ایک صفت اور بیان کی، اور بیان کیا غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، کہ وہ معنی فی نفسہا ہو، فی نفسہ ہی ہو، باعتبار نفسی ہی ہو، مقصود اور ملحوظ بھی ذات ہی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ معنی مقترن نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے۔ تو غیر مقترن جب وصف معنی کی صفت ثانیہ جب ذکر کر دی تو اب اس سے فعل خارج ہو جائے گا، کیونکہ فعل تینوں زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، اور اسم تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا ہے، اس لیے اب فعل بھی اس صفت سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی پوری بات کو صاحب شرح جامی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِي، جب فعل اپنے معنی فی نفسی پر دلالت کرتا ہے اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے، یعنی حد کے اعتبار سے، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُخْتَرِنًا مَعَ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْفَهْمِ عن لفظ الفعل، اور وہ معنی لفظ فعل سے سمجھنے میں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن بھی ہوتا ہے، یعنی جب لفظ سے وہ معنی سمجھ میں آتا ہے تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اقتران کے ساتھ میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو پھر ابھی اسم کی تعریف میں وہ داخل ہو رہا تھا تو اس کو خارج کرنے کی ضرورت تھی، اخرجہ بقولی، تو فعل کو اسم کی تعریف سے خارج کیا مصنف نے اپنے اس قول سے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، غیر ہم یہ مقصور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ معنی کی صفت ہے، جیسے کہ صاحب شرح جامی آگے بیان کر رہے ہیں، لمعنن فی نفسی، تو فی نفسی صفت اولا ہے، لمعنن کائن فی نفسی، اور غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ اس کی صفت ثانیہ ہے۔ تو فی لمعنن فی نفسی، فی نفسی کی صفت اولا سے حرف کو خارج کر دیا اسم کی تعریف سے، اور غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ یہ صفت ثانیہ ذکر کر کے فعل کو اسم کی تعریف سے خارج کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں اے غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثہ فی الفہم عن لفظہ الدال علیہ، یعنی لفظ جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے، اس معنی پر دلالت کر لفظ سے جو وہ معنی سمجھ میں آتا ہے، جو لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے، تو لفظ دال جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے، اس معنی کے لفظ سے سمجھنے میں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فَهُوَ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ، یہ غیر مقترن یہ معنی کی ایک صفت کے بعد دوسری صفت ہے، یعنی لمعنن مصنف نے کہا، پھر معنن کے بعد ایک صفت ذکر کی فی نفسی ہی، اور دوسری صفت ذکر کی غیر مقترن۔ فرماتے ہیں فَهُوَ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِلْمَعْنَى، تو یہ لفظ معنی جو ذکر کیا تعریف میں، اس معنی کی صفت کے بعد ایک دوسری صفت ہے۔ فَبِالصِّفَةِ الْأُولَى خرج الحرف، تو صفت اولا سے حرف خارج ہو گیا عن حد الاسم، اسم کی تعریف سے، وبالثانیہ، اور دوسری والی صفت سے اسم الفعل کیا خارج ہو گیا؟ فعل خارج ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اسم اور فعل، وہ اسم کی تعریف سے فعل بھی خارج ہے اور حرف بھی خارج ہے، تو تعریف اسم جامع اور مانع ہو گئی۔ اب اگلے والمراد بعدم الاقتران، جو صاحب کافیہ نے کہا نا کہ اسم تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو، تو عدم اقتران سے مراد کیا ہے؟ در حقیقت اس پر کچھ اعتراضات ہیں، اسم کی تعریف کو لے کر کچھ اعتراضات ہیں، تو صاحب شرح جامی والمراد بعدم الاقتران سے ان اعتراضات کے جواب ذکر کریں گے، لیکن وہ جوابات
ہم آئندہ سبق میں ذکر کریں گے۔ تو جب تک آج اپنے یہاں کا سبق، آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ والمراد بعدم الاقتران کی عبارت سے آخر تک کی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔